حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کیا گیا تھا؟ سینہ چاک کیا گیا، اور بہرحال وہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. تو رسول اللہ علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا. بیان نہیں کر سک رہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور کئی صفحات پر ہے. جی تو مطلب منع کیا گیا. نہیں آ گیا کہ بخاری اس لیے نہیں سنا سکتے کیونکہ ہمیں معاملات کے اندر اپنی حفاظت بھی چاہیے. یہ سزا اور جزا نہیں ہے زندہ رہتے ہوئے ہمارے ساتھ. ہمارے ہاں چونکہ علم اور اسپیشلی علم دین کی انتہائی کمی، اور ہم زیادہ تر لوگ نا اس سے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں جسے ہم گیجٹ یا موبائل کہتے ہیں، ادھر ادھر کی تھوڑی بہت ہی لی اور اپنی طرف سے مفکر. اچھا دوسری بات، جو بھی کسی بھی عہدے سے 50-60 سال کا ہو کر ریٹائر ہوتا ہے وہ آ کر کے کہتا ہے جی میں تفسیر پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کی میں تفسیر پڑھ رہا ہوں، میرے خیال میں یہ ہے. اور یار تو انجینئر آدمی تھا، تو کہاں سے تفسیر اور فقہ کی بات اپنی جو توجیحات دینا شروع کر دیتا ہے؟ بدقسمتی سے میں شاہ جی میں ضیاء صاحب کی طرف جاؤں گا. آپ کا پیغام بالکل مل گیا. وہ لیکن وہ 60 سال والا انجینئر نہیں ہے، ابھی وہ بڑا ینگ آدمی ہے، اور اگر وہ دین کی طرف آ گیا تو میرے سپورٹ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی دین کی طرف آ گیا. مطلب بات تو صحت مند ہے نا. یہ کوئی کسی نے کوئی میں کیا کہوں ٹھیکے کا لفظ نہیں استعمال کر سکتا کہ وہ نہیں پڑھ سکتا دین، یا وہ نہیں دین کی گفتگو کر سکتا. سب کا حق نہیں ہے میرے خیال میں، سب کی ضرورت ہے کہ ایسا کرے. سما ٹی وی کے پروگرام قطب آن لائن میں ایک بریلوی مولانا صاحب نے آپ کی طرف اشارتاً گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے لوگ آج کل موبائل فون اور انجینئر سے علم دین سیکھ رہے ہیں. اس پر اینکر پرسن سید بلال قطب نے ان پر گرفت کی. اگر آپ نے وہ پروگرام دیکھا ہے تو پلیز اس پر رائے دے دیں. وہ پروگرام میں نے اس وقت تو نہیں دیکھا تھا، بعد میں مجھے حسن بھائی نے بتایا، ان کے بھی کسی دوست نے ان کو کہا کہ اس طرح تھوڑے انجینئر صاحب کا ذکر ہوا ہے اس پروگرام میں. تو مجھے پہلے ہی پتا تھا کوئی اچھے الفاظ میں تو نہیں ہوا ہوگا. ہم تو تیار ہوتے ہیں اس کے لیے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. میرے بھائی پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لکھی گئی ہیں. دنیا میں کسی انسان کے خلاف اتنی کتابیں نہیں لکھی. اور ان 100 سالوں میں جتنی تیزی سے اسلام پھیلا ہے نا، کوانٹٹی کے اعتبار سے اس کی مثال آپ کو پچھلے 1200-1300 سال میں نہیں ملے گی. تو پروپیگنڈے سے فائدہ ہی ہوتا ہے. تو وہ پھر میں نے پروگرام سارا دیکھا. سب سے پہلے تو میں سید بلال قطب صاحب کو میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کے پروگرام کنڈکٹ کرنے شروع کیے ہیں جس میں علماء کو بٹھا کر سینسٹیو ایشوز کے اوپر گفتگو کی جائے. یہ بہت ضروری ہے. دوسرا، اس پروگرام کی خصوصیت مجھے یہ لگی کہ اس میں انہوں نے نا علماء نے جو آرگومنٹس یا باتیں کی انہیں کنفرنٹ بھی کیا ہے. یعنی کہ بھی آپ یہ جو بات کر رہے ہیں تو اس پہ یہ بات بھی بنتی ہے، اس کو بھی ذرا دیکھیں. یہ بڑا دلیری والا کام ہے. علماء اس طرح کی توہین اپنے حق میں برداشت کوئی نہیں کرتے، یہ میں آپ کو بتا دوں. وہ اس چیز کو عیب سمجھتے ہیں. بلکہ اسی پروگرام کے سٹارٹ میں ہی وہ ایک بریلوی عالم تھے، وہ ہے مجہول ہی ہیں. مجہول سے مراد ہے کہ ان نون ہے، اتنے مشہور نہیں ہیں. وہ کہنے لگے کہ سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے متعلق ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث تھوڑی سی بیان کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں یہ تو حدیث بیان بھی نہیں کر سکتا پوری. انہوں نے کنفرنٹ کیا. انہوں نے کہا ہاں جی مجھے بتائیں، جس ملک میں آپ وہ حدیث جس کو آپ کہہ رہے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا، وہ صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ صحیح بخاری کی حدیث آ کے پبلکلی بیان نہ کر سکیں تو ہم پھر کہاں کے مسلمان ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث پبلکلی بیان نہیں کر سکتے؟ وہی بات جو ہم بھی کر رہے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. جس ماحول میں میرے بھائی آپ قرآن اور حدیث ہی بیان نہ کر سکیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم نے اپنی قوم کی تربیت کیا کی ہوئی ہے. تو میرے بارے میں جو اس میں بات ہوئی نا، وہ بریلوی مولانا صاحب بات کرتے کرتے پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا تھا. ہم تو علماء کے اعصاب کے اوپر ویسے ہی سوار ہیں. تو وہ کہنے لگے یہاں پہ لوگ 50-60 سال کی عمر میں جا کے ریٹائرڈ ہوتے ہیں اور پھر قرآن کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہوتے انجینئر ہیں. اور 60 سال کا کوئی انجینئر نہیں جو دین دا کام کر رہا ہوئے. لیکن وہ اینکر چونکہ سمجھدار تھا، اسے پتا تھا کہ وہ 60 سال کا کہہ کے وہ توریہ کر رہا ہے نا، وہ بات کدھر لے کے آ رہا ہے. خیر انہوں نے تسلی سے اس کے بعد بھی ان کی بات سنی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ معذرت کے ساتھ جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ 60 سال کا انجینئر ہے، وہ ینگ انجینئر ہے،
اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے، اب یہ میں لفظ وہ کہتے ہیں کہ میں استعمال نہیں کرتا ٹھیکے والا، یعنی استعمال کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے، کیا صرف یہ دین کو بیان کرنے کا ٹھیکہ علماء نے لیا ہوا ہے؟ اگر کوئی شخص اس طرح دین بیان کر رہا ہے تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں بجائے یہ کہ آپ اسے ڈسکریج کریں. تو انہوں نے تو اس پہ بات کنکلوڈ کر دی. میں اب اس کی اگلی قسط بیان کرتا ہوں. ظاہر ہے چونکہ میرا ذکر ہوا ہے تو میرا تو حق ہے کہ اس فل ٹاسک کو میں باؤنڈری کے باہر پھینکوں. تو میں پہلے تو بلال بھائی حافظہ اللہ تعالیٰ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ حوصلہ افزائی کیوں نہیں کرتے. ان کے پلے کوئی شے ہی نہیں ہے جو ہمارے قرآن و سنت کے دلائل کے مقابلے پر لا کر اپنی پبلک کو سیٹسفائی کر سکے. ان کا تو بھیانک خواب یہ پلیٹ فارم بنا ہوا ہے. اس لیے ان کو ہر وقت کوئی بھی دنیا میں مسئلہ ہو جائے نا، وہ انجینئر کا نام لینا شروع کر دیں گے. انجینئر نے یہ کر دیا. اس طرح کے وسوسے پہلے بھی کافی علماء نے، وہ جی دیکھیں جی ڈاکٹری کا مسئلہ ہوگا ہم ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں گے، انجینئرنگ کا مسئلہ ہوگا انجینئر سے جا کے پوچھیں گے. اس طرح کی پھر آپ کو مثالیں دیں گے. تو میرے بھائی پھر آپ ممبروں سے یہ بات کیوں کرتے ہیں، یہ حدیث کیوں بیان کرتے ہیں سنن ابن ماجہ کی جو مشکات میں موجود ہے؟ اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے لیکن اس کا متن قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. اسے تلقی بالقبول حاصل ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت نے علماء والی ڈگری لینی ہے مدرسے سے، یا اتنا بیسک علم حاصل کرنا ہے جتنا اس کی 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے؟ ورنہ تو ساروں کو پھر ڈگری ہولڈر ہونا چاہیے. اور ڈگریاں تو میں اینڈ تک کھولاں گا کہ ڈگریاں دی اوقات کے ہے. ویسے تو ساری ویڈیوز کھل چکی اوقات. تو کہیں گے نہیں ہر بندے کو علم دین حاصل کرنا چاہیے. پھر جامعہ ترمذی کی ایک حدیث ہے، اس کی سند میں کلام ہے لیکن اس کو سپورٹیو ابن عباس کا قول ہے کہ حکمت مؤمن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لو. ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں کون سی دعا سکھائی گئی ہے؟ اے اللہ میرے عشق و سرور میں، میرے وجدان میں اضافہ کر دے، یا قل رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے. ہے نا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی تم فرماؤ بھلا علم والے یا بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. عشق دے چلے نہیں سر، نا 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 نا، عقل والے عشق دے چلے جڑے نے اتنے میرے ہتھوں مارے گئے، اگوں فرشتیاں دے ہتھوں مارے گئے. عقل والے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو ہے، اور علم سے مراد صرف حنفی بریلوی ڈگری. ہاں نہیں، صرف حنفی دیوبندی ڈگری نہیں، صرف اہل حدیث کی ڈگری نہیں، یہ تو سارے 8 سال کے قوم یونیورسٹی ایران کی 17 سال کی شیعہ کی ڈگری. اے تہاڈی ڈگریاں دی اوقات ہے. ایک ان پڑھ بھی بریلوی دیوبندیوں کے بڑے عالم دین کو کہے گا وہ تو ہے ہی گمراہ. تو مراد یہ ہے کہ اس سے بڑا وہ عالم ہے. اور ایک عام ان پڑھ دیوبندی بریلویوں کے علماء کو کہے گا یہ تو ہے ہی گمراہ. اس کا مطلب ہے کہ دیوبندیوں کا عام ان پڑھ بندہ بریلویوں کے علماء سے بڑا عالم. اے ڈگری دی اوقات سے رکھو انہوں اپنے کول. اور ہماری ڈگری اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلغوا عنی ولو آیہ، صحیح بخاری. پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو نا، آگے پہنچا دو. اس کے بعد کس ڈگری کی ضرورت ہے؟ جسے وضو کا طریقہ آتا ہے وہ دوسروں کو سکھائے. نہیں جی علماء سے پوچھنا چاہیے. اور سرکار یہ آپ کیوں روند مار رہے ہیں؟ ہم کب کہتے ہیں کہ علماء سے نہ پوچھے؟ ہم ہی تو ہیں جو کہتے ہیں پوچھو مولویاں نو کتنے لکھے. ہاں وہ کہتے نہیں اگلا جملہ نہ بولو، بس اے پوچھو کہ
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ان لوگوں سے جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. بالکل بھئی نکاح طلاق کا مسئلہ ہوگا تو مولویوں سے پوچھیں گے، لیکن اگر قرآن حکیم میں بیالوجی سے متعلق، جیالوجی سے متعلق، ایسٹرونومی سے متعلق، فزکس سے متعلق 1000 کے قریب سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر، فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر، قانون قدرت کے اوپر آیات ہوں گی تو سر علماء کو تو سائنس نہیں آتی ہے، وہ تو پھر ہم گوروں سے جا کے پوچھیں گے نا. تو آج تک کسی انجینئر ڈاکٹر نے کہا کہ علماء سے جا کے قرآن کی 1000 آیات کے بارے میں نہ پوچھو، یہ تو جاہل ہے. وہ کہتے ہیں نہیں پوچھو، ہو سکتا ہے انہیں پتا ہو اور بتا بھی دیں تمہیں، لیکن خود سے نہیں بتا رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ وہ تو کسی سائنٹسٹ کے علم سے. تو پھر سر یہ سائنٹسٹ کا ہی حوصلہ ہے نا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں آپ ہمارا علم جو آپ نے ہم سے حاصل کیا ہے ہم سے ڈگری لیے بغیر آگے بیان کریں. سر میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے، اگر کوئی انجینئرنگ کے اوپر بات کرتا ہے اور صحیح بات کرتا ہے میں کبھی اسے ڈگری نہیں مانوں گا. یہ ہمارا حوصلہ ہے. مولوی سے پوچھ لیں کہ اگر تو اپنے گھر کا ایئر کنڈیشن لگوا رہا ہو اور اے سی کا جو انر یونٹ ہے یہ تھوڑا سا ٹیڑھا لگ جائے اور دیکھنے میں نظر بھی آ رہا ہو تو تم کاریگر کو یہ نہیں کہتے ہو کہ یار اسے ذرا سیدھا کر کے لگاؤ، اور آگے سے اگر وہ کاریگر کہ تیرے پاس وہ ڈگری نہیں ہے، فیلڈ تو میری ہے. ہاں تو کہنا چاہیے نا. پنکچر لگوانے جاتے ہیں موٹر بائک کا، آپ نے تو کبھی پنکچر نہیں لگایا، لیکن آپ اسے کہتے ہیں یار ذرا دیکھ لی کوئی اور ٹیوب پنکچر نہ ہوئے. وہ ڈالنے لگے تو آپ کہتے ہیں ٹائر بھی ہاتھ مار کے چیک کریں کوئی کیل نہ لگا ہوا ہو. آگے سے وہ کہے کہ جی میرا کام ہے یا آپ کا کام ہے، جا تو سپارے پڑھاتے رہتے جڑا کام ہے. کہتا کوئی، اس کا مطلب ہے کہ وہ پنکچر لگانے والا، وہ ایئر کنڈیشن فٹ کرنے والا، وہ موچی جو جوتیاں گانٹ رہا ہے اور آپ کے مشوروں کو اکوموڈیٹ کر رہا ہے، وہ ان مولویوں سے بہتر ہے. کم از کم کتے کی طرح پڑھتا تو نہیں نا، آگے سے اکوموڈیٹ کرتا ہے نا. یہ تو نہیں کہتا تیری فیلڈ نہیں ہے. کامن سینس کی بات ہے، لیکن کامن سینس از ناٹ سو کامن. کامن سینس کامن تو نہیں ہوتا. تو یہ تو پھر ان لوگوں کا حوصلہ ہے کہ وہ قبول کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں میکینیکل انجینئرنگ کے دوران میں ٹاپرز میں سے تھا. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی دن گزرے ایسا جس میں نے کسی استاد کی غلطی بھری کلاس میں نہ نکالی ہو ادب کے دائرے کے اندر کہ سر یہ اس طرح نہیں ایسے. اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ان 5 سالوں میں کبھی کسی استاد نے مجھے ڈانٹا ہو، یہی کہا کہ بیٹا تھینک یو. یہ کیا کہتے ہیں تھینک یو، چک کے باہر سٹو انہوں. یہ جرت سانو پوچھ رہے. یعنی آپ دیکھیں کہ دنیاوی ٹیچرز میں اتنا حوصلہ ہے جو ان مولویوں میں نہیں ہے. پھر کہتے ہیں نہیں ہماری عزت نہیں ہے. بھئی عزت کرواؤ نا. اور مجھے یہ بتائیں آج تک آپ کسی آنکھ کے اسپیشلسٹ کے پاس گئے ہوں آنکھ کا علاج کروانے اور وہ آپ کو آگے سے یہ مشورہ دے کہ یار یہ آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن دائیں آنکھ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کا دایاں پاؤں کاٹنا پڑے گا. تو آپ کیا کہیں گے ٹھیک ہے، فرما دیا اسپیشلسٹ نے فرما دیا، لات بٹوا لو گے؟ کیا کہو گے کہ یار اتنی تو عقل مجھے بھی ہے کہ آنکھ کے لیے مطلب پاؤں کو کاٹنا پڑے گا. آپ کسی دوسرے کے پاس جائیں گے، تیسرے کے پاس جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ڈنگر ہے، یہی پتہ چلے گا نا. تو علماء کے مسئلے میں بھی جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد آپ بابوں کو پکارنا سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی عقل کیوں نہیں کام کرتی؟ کسی دوسرے کی بھی بات سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے اس مسئلے میں، کہ واضح لکھا ہوا ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، مدد اسی سے مانگنی ہے. ادھر جب آپ کو مولوی کہانی کراتا ہے جی روٹی امی سے نہ مانگیں، بھئی کس نے کہنا مانگ؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مانگ ماں سے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. لیکن دعا مانگنا ظاہری اسباب تو ٹھیک ہے، دعا صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی؟ فرشتوں کی. تو بارش کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے مشرک. اور یہ قرآن کا فتویٰ ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ
بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مشکل اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے, اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے, تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے اس زمین پر. اِلٰہٌ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون, بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ تمہاری دعا کو سن کے تمہاری تکلیف دور کر دے گا, گویا تم نے اسے رب مان لیا. ظاہری اس باب تو آپ کافر سے بھی لے لیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے تو یہودیوں سے بھی لین دین کیا. اپنی وفات کے وقت بھی آپ علیہ السلام کی جو زرہ ہے وہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس. ظاہری اس باب تو اولیاء چھڑ دو, کافروں کو بھی لبو, لیکن دعا صرف اللہ ہی سے. اس طرح کون آپ کو سمجھائے گا میرے بھائی؟ یہ کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ یہ تو اپنے فرقوں کی حفاظت میں لگے ہوئے. اور میں ان کی وہ ساری چور راستے جانتا ہوں جس سے یہ بھاگتے ہیں. دوسری طرف صحیح بخاری میں آپ حدیث دیکھیں, شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ دیا. لمبی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے بعد میں بتایا کہ 3 دنوں سے جو مہمان آ رہا تھا نا وہ شیطان تھا, لیکن اس نے یہ بات سچی کی تم سے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے حفاظت پہ مامور ہوتا ہے جھوٹا تھا, بات سچی کی. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے کہ شیطان بھی اگر بات سچی کرے تو اس کی تصدیق کرو, سوائے انجینئر صاحب کے. یہ بریکٹ میں تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ان کی ڈگریوں کی آپ حالت دیکھ لیں, جو جس قسم کا یہ علم بیان کر رہے ہیں اور جس قسم کی یہ باتیں آ کے کرتے ہیں. علمی دلائل میں بات کرو. اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آ کے آپ کو یہ کہے کہ مولانا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والے سے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے, عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم, آگے سے مولانا یہ جواب دے گا بیٹا آپ پاس ڈگری ہے تو چونکہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے لہذا میں نے قرآن کی آیت بھی نہیں ماننی. اگر یہ بات کوئی مولانا کرے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کافر ہو گیا. قرآن کی آیت نہ مان کے اسے چاہیے کہ وہ 279 پڑھ لے, اگر لکھا ہے تو مان لے. بٹ کی سپیلنگ BAT بٹ ہے, BUT بٹ ہے, اور BUT بٹ اور PUT پٹ نہیں ہوتا. PUT پٹ کیوں ہوتا ہے؟ یہ آکسفورڈ کی ڈکشنری بتاتی ہے یا کوئی انگلش کا مولانا بتاتا ہے؟ اور آج تک کوئی انگلش کا مولانا نہیں جو اختلاف کر جائے اس بات کے ساتھ. اس کی جرت نہیں کہ اپنی کتابوں کے ساتھ غداری کرے. لیکن قرآن و سنت کے ساتھ غداری کون کرتا ہے؟ ہمارے علماء. ممبر پہ چڑھ کے جو مولوی آپ کو یہ کہے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اتنی غداری کبھی کسی ریلیجن کے ماننے والوں نے اپنے دین کے ساتھ کی ہے؟ اگر آپ کے علم میں ہے تو مجھے بتا دیں. یہی لوگ غداری کرتے ہیں. فلانا ڈگری لے کے آئے گا, اور ڈگریوں کی کیا اوقات ہے؟ تم ایک دوسرے کی ڈگریوں کو نہیں مانتے ہو, ایک دوسرے کا ایمان نہیں مانتے ہو, اسلام نہیں مانتے ہو. عرض کرتے پھر 1905 میں احمد بریلوی صاحب نے حسام الحرمین لکھی, اس کا نام رکھا حرمین کی تلوار, اور اس میں انہوں نے 5 علماء کو, جن میں سے غلام احمد قادیانی دجال تھا, اور 4 علماء دیوبند کو کافر ڈکلیئر کیا, اور اینڈ پہ لکھا ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. یعنی سارے دیوبندیوں کو انہوں نے کافر ڈکلیئر کیا. اس کے جواب میں 1906 میں المحند علی المفند لکھتے ہیں, وہ بھی اپنا روح راضی کر دینے, ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے احمد بریلوی پر. یہ کتاب کا نام ہے. اشعری تھانوی کے سائن ہے اس کتاب پہ. اور ہمارے تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں جی اللہ نے ہمارے کافرین کو ایسا بنایا تھا. سر ایسا بنایا تھا کہ وہ مفند کہتے تھے اپنے مخالفین کو. اللہ نے ہمارے کافرین کو ایسا بنایا تھا. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے, اس طرح کہہ دیا. آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے, تو حضرت نے ڈانٹا انہیں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو احمد بغیر کسی تعظیمی لقب. مولوی کہتے, مولانا کہتے, مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے, تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ وہ
यानी गोया इसको भी उनकी तौहीन समझा और टोका कि ठीक है तुम्हारे खिलाफ दूसरे मसलक के आदमी हैं, हमारे ऊपर फतवे भी लगाए, लेकिन हम अपनी जबान को गंदा नहीं करेंगे, हम अपनी जबान से उनकी तौहीन नहीं करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अकाबिर को ऐसा बनाया कि अपनी जबान को हमेशा दायरे में रखें। मनु पता है किस तरह का बनाया सी अल्लाह ने सही बनाया सी, बाद शैतान ने उन्होंने वरगलाता सी, पैदाइशी तौर पर ठीक सन। और अशरफ थानवी साहब के साइन है और तकी उस्मानी साहब के अब्बा जी के भी साइन है, इनके भी साइन है। बाद में भी उसमें ना वो तकरीर हर दफा ऐड होती रहती है, वो जो मौलवी आता है ना वो भी अपना डालता जाता है कि हम इसको मानते हैं अल मुहन्नद अल मुफन्नद को। वो बहुत कम मुफ्ती हैं जो कहते हैं कि हम डिग्री करके फारिग भी हो गए थे, हमें नहीं पता था इसमें क्या लिखा हुआ है। मैंने तो अपनी जिंदगी में अब तक, हालांकि मैं तो दरस निजामी मैंने पढ़ा है, मैंने अल मुहन्नद अल मुफन्नद का हमें तो पता भी नहीं था इसमें क्या लिखा हुआ है। ये किस्से पुराने हो चुके थे, ये बहसें खत्म हो चुकी थी, नए सिरे से एक पुराने किस्से उठा के उम्मत में आग लगा। तो जाहिर है आपको डिग्री तो मैंने करवानी थी ना आके, कि आपको नहीं पता था इसमें क्या लिखा हुआ है। वो बहुत कम लोग हैं, बाकी इनको पता है। तो उसमें उन्होंने लिखा कि अहमद बरेलवी और उनकी जमात एक शैतानी लश्कर है जो हम पर हमलावर हुआ है, जिस तरह शयातीन हमलावर होते थे अंबिया पर। उलमाए देवबंद रदियल्लाहु अन्हुम कहा, उन पर ये बरेलवी हुए हैं हमलावर। उसमें उन्होंने मोहम्मद बिन वहाब साहब को खवारिज की एक जमात कहा, अहले हदीस को खवारिज की एक जमात, यानी दीन से खारिज। और फतावा शामी कोट किया, रद्दुल मुख्तार दुर्र मुख्तार पर हाशिया उनका, ये हमारे बुजुर्गों ने पहले ही फरमा दिया। और वो बुजुर्ग वो है जो सांझा है बरेलवी और देवबंदियों का, क्योंकि ये सेम हवाला जाल हक में मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी साहब ने भी लिखा कि ये शैतान का सींग है मोहम्मद बिन वहाब और उसकी जमात, यानी बरेलवी देवबंदियों का इस पे इनका, यानी इन दोनों का इजमा उम्मत है, इनकी उम्मतों का इजमा, यानी उम्मत मोहम्मदिया का नहीं, इन दोनों का, कि ये खवारिज की एक जमात है। एक दूसरे के बारे में ये कहते हैं और एक दूसरे को मुसलमान ही नहीं समझते, कहते नहीं हम समझते हैं। मैंने इनको चैलेंज दिया है कि आप इस तरह स्टेटमेंट लिख के दो कि हमारे सिवा जितने फिरके हैं ना, हम अगरचे उन्हें गुमराह मानते हैं, लेकिन इन्हीं अकीदों पे अगर ये मर गए तो क़यामत वाले दिन अपना अजाब भुगत के जन्नत में चले जाएंगे। कोई बरेलवी ये लिख के नहीं देगा। हां वो ये लिखेगा अगर कोई वाबी गुस्ताखे रसूल ना हुआ तो, अहले हदीस लिख के देगा अगर किसी ने शिरक ना किया हुआ तो। देवबंदियों को भी मुसलमान समझते हैं, बरेलवियों को भी समझते हैं। जा दफा हो जा, आज के बाद अब दीन की बात ना कर। जा, तेरे इस चैलेंज का भी जवाब देता हूं। कोई बरेलवी हो, कोई देवबंदी हो, कोई अहले हदीस हो, अगर उन्होंने अल्लाह की जात के साथ शिरक न किया होगा, अपने गुनाहों को भुगत के जन्नत में चला जाए। इधर क्या मतलब है? तो दा मतलब है कि ये विच शिरक कर रहे ने, उन्होंने तो दा मतलब है कि ये गुस्ताखे रसूल ने। ये इन लोगों का हाल है, ये इनकी डिग्रियों का हाल है। फिर कोई बात करेगा और जी कुरान में आया जी गधे पे किताबें लाद दो, तो कोई वो पढ़ तो सही, गधे तेरे बारे में लिखा हुआ है जी। सूरह अल जुमुआ में अल्लाह ने यहूद की मिसाल दी है कि इनकी मिसाल उन गधों की मानद है कि जिस गधे पर किताबें लाद दी जाएं, तो जिस तरह गधा किताब को अपनी पीठ से उतार कर पढ़कर उस पर अमल नहीं कर सकता, यानी उलमा यहूद कि इनकी किताबों में लिखा हुआ था कि पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है, इसके बावजूद इन्होंने अपनी उस किताब से इस्तेफादा करके इस पैगंबर को नहीं माना, लिहाजा ये उन गधों की मानद है। जिस तरह गधे के ऊपर किताब लाद देना तो उससे फायदा नहीं ले सकता। तो सर ये तो मौलवियों के बारे में है, ये उन गधों की मानद है। ये इनके शोकेसों में किताबें पढ़ी हुई है, जो किताब पढ़ता है उसे कहते हैं किताब तो पढ़नी नहीं है। तो ये किसकी मिसाल है? इनकी है। हम तो कह रहे हैं बार बार कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। तो ये किताबें मैंने तो नहीं लिखी है, ये बुखारी मैंने लिखी है, मुस्लिम मैंने लिखी है। कुरान को आप नहीं मानते क्या? हो जी कुरान में लिखा हुआ है कि कुरान पढ़ के लोग गुमराह हो जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। जिसका ये अकीदा है ना कि कुरान किताबे गुमराही है, वो पक्का काफिर है।
یعنی آپ ایک کافر کو کہیں گے یہ وہ کتاب ہے، اس کو پڑھ کے 50-50 چانس ہے، یا تو گمراہ ہو جائے گا یا ہدایت پہ آ جائے گا. وہ کہے گا بھائی سائڈ تیرا، قرآن تو نہیں کہہ رہا. قرآن کہہ رہا ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. اور سیم الفاظ نبی الاسلام کے لیے آئے ہیں صحیح بخاری میں، محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. امام حنیفہ فرق نہیں ہے میرے بھائی، شیخ عبد القادر جیلانی فرق نہیں ہے میرے بھائی. فرق وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی قرآن میں ہے جی سورۃ البقرہ میں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. او بھائی پوری آیت پڑھ، تیرے بارے چ ہے. وہ سٹارٹ اس بات سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا کسی حقیر چیز کی. یعنی اللہ کو یہ نہیں ہے کہ میں اپنے کسی کوئی اتنی زیادہ بڑی علمی بات کر کے روپ ڈالوں. میں آسان پیرائے میں بات کرتا ہوں، کیونکہ یہ کتاب میں نے ہدایت کے لیے کتاب بنائی ہے، ایک پڑھے لکھے کے لیے بھی، ایک ان پڑھ کے لیے بھی، ایک ڈاکٹر انجینئر کے لیے بھی، ایک ریڈی بان اور موچی کے لیے بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو کوئی اس میں شرم محسوس نہیں کرتے کہ ہم مچھر کی مثال بیان کریں. وہ کہتے تھے نا جی سورۃ العنکبوت میں مکڑی کی مثال آئی، سورہ الحج میں مکھی کی مثال آئی. اللہ اتنا بڑا ہے، چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں دیتا ہے؟ جس طرح ہم پہ بھی کہتے ہیں نا یہ پنجابی دے لفظ کیوں بول رہا ہے. ہاں بھائی میرا مقصد بات سمجھانا ہے، چاہے میں پھکی بول کے سمجھاؤں، اینٹی وینم بول کے سمجھاؤں، الزامی جواب بول کے سمجھاؤں، یہ میرا رائٹ ہے. ولگر لفظ کوئی نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں. پھکی تو سارے کھاتے ہو نا، علمی آزمی والی پھکی جڑی جہلم شریف تو ملتی ہے، تو پیٹ والی جڑی ہے گولڈا شریف تو ملتی ہے. گولڈا شریف کی پھکی مشہور ہے پیٹ والی. تو اس میں اللہ تعالیٰ مارا کہ اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ اس طرح کی مثالیں بیان کرے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ ایڈ کیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. کسے؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق لوگ. وہ کیسے گمراہ ہوتے ہیں؟ قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا ہے، سورۃ الانفال میں، سورۃ الاحزاب میں، کہ جب بھی قرآن نازل ہوتا ہے نا تو صحابہ کہتے ہیں ہمارا تو ایمان ہی بڑھتا ہے اور کافروں کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ جب جب ہم نے آیات نازل کی ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا. کیوں؟ قرآن کا قصور ہے؟ نہیں، نہ مان کے. جب بندے نے نہ ماننا ہونا تو اچھی بات بھی بری لگ رہی ہوتی ہے. آپ کا پولیٹیکل لیڈر مخالف پارٹی کا ہونا، اس کی اچھی بات بھی آپ کو بری لگے گی. دل مان رہا ہوگا کہ اچھی ہے، لیکن آپ کہیں گے نہیں میں نے نہیں ماننی. دنیا میں کہا جاتا ہے نا مثال کے طور پر کہ بارش اگر اچھے جگہ پر پڑے تو وہاں سے پھول اور سبزہ اگتا ہے، اور اگر گندگی کے ڈھیر پہ پڑے تو مزید گندگی پھیلتی ہے. بارش کا قصور نہیں، اس گندگی کا قصور ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. تو یہ آندہ کوئی بات کرے، یقین کرے اگر ہم حکومت میں ہونا تو ہم قاضی کو بٹھا کے ایسے لوگوں کی زبانیں کھچوا دیں جو یہ کہیں کہ قرآن گمراہ کرنے والی کتاب ہے. نعوذ باللہ. شرم کریں، کتنا بڑا کفر بک رہے ہیں آپ. ہدایت کی کتاب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اور اس بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر رہے ہیں. اللہ نے کہا جو کتاب کو نہیں مانتا نا اس کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو مان لیتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو جن کی گمراہی میں اضافہ ہونا ہے وہ پھر کیا اعتراض کرتا ہے کہ قرآن میں مکھی کی مثال کیوں آئی؟ تو جو مان رہا ہوتا ہے وہ یہ ٹانٹ کرتا ہے اللہ کو. تو اللہ فرماتا ہے یہ جو میں مکھی اور مچھر کی مثالیں آئی ہیں نا یہ اسی لیے ہیں کہ چونکہ تم نے ماننا نہیں ہے، نہ مانو، گمراہ ہو، کفر کی موت مر جاؤ. یہ الزامی جواب کے طور پر. لیکن یہ لوگ پھر اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں پیش کرتے ہیں. تو سر تھوڑے تے پھر اللہ نے شے ایسی چھڈی ہے کہ سارے جنوں انس بھی کٹھے ہو جاؤ نا، قرآن و سنت کے دلائل کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے اللہ کے فضل سے. یہ ان کی کہانیاں ہیں جو پیش کر رہے ہوتے ہیں آپ کو. کبھی کچھ پیش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ پیش کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے فضل سے ہمارے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع پر 2 چیزیں چھوڑی. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، کتاب اللہ اور سنت. کہا مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. غدیر خم پہ صحیح مسلم میں آتا ہے 2 چیزیں چھوڑی، کتاب اللہ
اور میرے اہل بیت. کتاب اللہ کو پکڑ لینا, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. اللہ کے فضل سے پوری زندگی تقریر کی. صحیح مسلم حدیث ہے, اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. آگاہ ہو جاؤ, سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں. یہ تمام کام بدعتیں ہیں, تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں, اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. اور وصی چھوڑا قرآن. بخاری مسلم میں آتا ہے, عبداللہ ابن ابی اوفا سے پوچھا گیا, نبی علیہ السلام نے کسی کو وصی بنایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتاب اللہ کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی. یعنی یہ کتاب اللہ کے نبی کا وصی, یہ آپ کا خلیفہ, یہ آپ علیہ السلام کی دعوت کا انسٹرومنٹ, یہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی تم فرما دو, قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا کہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں تبلیغ کروں, تمہیں ڈر سناؤں آخرت کا, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے. احادیث ہماری ریفرنس کتاب ہے, ٹیکسٹ بک ہماری قرآن ہے. تو وہ اللہ کا شکر ہے, اب عوام ان سے خود پوچھے گی کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. ہم ہی لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء سے جا کے پوچھو. اس پلیٹ فارم کے علاوہ کوئی پلیٹ فارم کوئی روئے عرض پہ موجود ہے جو یہ کہتا ہو کہ ساروں کو سنو, پھر ہمیں بھی سنو اور فیصلہ کرو؟ یار اتنا حوصلہ کس میں ہوتا ہے؟ ان میں سے کوئی کہتا ہے, سارے یہ مل کے کہہ رہے ہوتے ہیں انجینئر کو نہ سنو. کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی؟ اتنا ڈر آپ کو کیا لگ گیا؟ ہم نے کبھی کہا کسی کو نہ سنو؟ مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اور کو سنیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہم جو ان کے بارے میں کلیم کرتے ہیں نا کہ پورے جی ظاہر ہے پورے نے جو سکول نہیں سن پڑھ دے, ماں پیو نے کیا ہے پڑھنے جو کہتے نہیں, انہوں نے مدرسے ہی پاؤ, پھر اس قسم دی ان پٹ جس طرح ہوگی آؤٹ پٹ بھی اسی قسم کی نکلے گی نا. لوگ کہتے ہیں جی وہ مدارس کی آؤٹ پٹ مولانا مودودی اور ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر اسرار اور احمد دیداد, یہ لوگ کیوں نہیں ہوتے؟ وہ سارے ادھر جو آگے ہوئے ہیں, ادھر تو وہ جائیں گے جو آپ نے جس قسم کے لوگ ڈالے ہیں, تو پھر آؤٹ پٹ اس قسم کی نکلے گی. تو اس میں عوام کا بھی قصور ہے. تو آندہ جب کوئی اس قسم کی بات کرے تو سب کو یہ کہا کرے کوئی علمی بات کرو, ٹھیک ہوگا جی؟ صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین.